الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلی ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين سامعین و حضرات، جیسا کہ یہ بزرگ اپنے اخروی سفر پر رواں دواں ہیں، یہ ایک باپ بھی تھے اور رب نے قرآن میں والدین کے متعلق بے شمار مقام پر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اور جہاں پر
انسان یعنی آج کل اپنی حیثیت اپنا مقام جب کسی دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں فلاں مقام پر ہوں فلاں عہدے پر ہوں تو وہ اپنے ساتھ کسی بڑے کی نسبت بھی بتاتا ہے کہ میرا تعلق فلاں سے ہے اور میرا تعلق جو میرا عہدہ ہے فلاں کی نسبت سے ہے، یعنی وہ اپنی بڑائی ظاہر بڑے کی نسبت سے کرتا ہے۔ ارے رب نے والدین کے متعلق والدین کا مقام بتا یعنی اپنے ذکر کے ساتھ بتا کر یہ ان کی شان بتا دی ہے کہ جیسے میری شان کی حد نہیں، اسی طرح اے لوگو تم جتنا بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے سلوک کرو گے تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ ان کا مقام بھی ان کا مرتبہ بھی یعنی بہت بڑا ہے۔ اگر تم زندگی بھی صرف کر دو تو اس ماں باپ کے ایک دن کا بھی احسان تم نہیں مکا سکتے اس دنیا کے اندر۔ سامعین محترم، آج ہم یعنی علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، ان کو بھی موقع دوں گا صرف ایک بات کہ ہم اکثر گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی والدین کو میرے والد کو میرے والدہ کو ڈپریشن ہے، یعنی فلاں مرض لاحق ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کے اچھی طرح حکم کے پابند ہو جائیں، ان کے حکم کو بجا لائیں، ان کا ادب و احترام کریں، تو وہ جو ڈپریشن کے مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، وہ آپ کی جو ادب ہے، آپ جو ان کو عزت اور مقام دیں گے، اس خوشی سے یہ بیماریاں ان کو دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے والد دوسری صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ باواز بلند درود پاک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم علیک یا رافت العاشقین۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے حافظ بلال صاحب نے اچھے انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے اور والدین کے بارے میں جو آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، دعا کیجیے کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے نماز جمعہ بھی ادا کی ہے، جنازے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور اس چیز پر جو ہے نہ رب کے ہاں شکرانے کی نفل پڑھا کریں کہ جب نیک ارادے سے نکلیں تو قدم ضائع نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے، بعد اوقات بیان ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی، پھر یہ کلمات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں جی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ پوچھیں آپ بھائی سے ارشد سے کہ باپ کی کتنی قدر ہے، اور اتنے خوش نصیب باپ ہیں کہ جن کو رب نے جمعۃ المبارک جیسا دن عطا کیا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے نماز جمعے کے خطبے میں ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے یہاں کوئی خوشی غمی ہو نا تو کوشش کیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور گھر میں اگر کوئی ایسا موقع ہو خوشی غمی کا، پھر پتہ چلتا ہے پھر کھانا کیا ہوتا ہے، یعنی پھر پتہ چلتا ہے کہ ولی کامل کی شان کیا ہے۔ حافظ قرآن ان کی دیکھتے بہت بیمار ہوئے، اللہ نے محرم جیسا مہینہ عطا کیا، اور آپ لوگوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آپ تو گئے ہیں نا، اور یہ خوش نصیبی ہے جن نے سستی کیا غفلت کیا، خدا انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جمعہ کے خطبے میں بیان کیا، لیکن اس مقام پر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس مقدس دن میں جو خوشبو لگا کر نیک کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قدم پر نہ ایک نیکی ملتی ہے جی نہ ایک ماں کی، اور میں اللہ خوش نصیب اور خوش نصیبہ کو ایک قدم کے عوض ایک مقبول سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے جب اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں نا جنازہ، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تلاوت بھی ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی، بدبختی ہے بدقسمتی ہے، جنازے میں آ کر بھی یہ حالت ہے، نعت بھی ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی، خطاب بھی ہوتے ہیں تو پھر توجہ نہیں ہوتی۔ اور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو ذکر مصطفیٰ میں میں فرمایا یہاں 70,000 فرشتے نازل ہو کر ان لوگوں کے حق میں بخشی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آج کتنے پنڈال میں موجود ہیں جن کو اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت نصیب نہیں ہے، فتوے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، وضو کا پتہ نہیں، پہچان نہیں ہے جی، مطالعہ نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، اور بڑوں کا احترام نہیں، اور اس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے یہ بات یاد رکھیں سارے کو ہو سبحان اللہ۔
ویسے کوئی بات ہو تو گلے پھٹتے ہیں، یہاں توجہ نہیں ہوتی، وجہ کیا آنے کی؟ کوئی حکمت ہے نا؟ نیک ارادے سے نکلنا ایک قدم بھی ضائع نہیں ہوتا۔ فرمایا جو اس مقدس دن میں جائے قبرستان میں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ماں کی قبر کی زیارت کی، میں سارے بولے میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ جی، ماں کا یہ نام لے، کیا کس کا میں نے ذکر کیا؟ آج پنڈال میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے ماں اور باپ کو ذلیل کیا ہوا ہے، حق بات بیان نہ کرے، مقصد کیا آنے کا؟ بے شک اس پر غور کریں۔ فرمایا جس نے اپنی نگاہ سے ماں کی قبر کی زیارت کی، دیکھنے میں مٹی کا ڈھیر ہے، اور ہمارے یہ حالت ہے 10 محرم کو جو ہے 2 3 ٹپ پانی کے بنا کر یعنی شربت، وہ تمہارے شربت کے محتاج نہیں ہے، تمہاری دعا کے محتاج ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کبھی آپ نے توجہ کی ہے؟ فرمایا اس مقدس دن میں جو جائے قبرستان میں، اس نے ایک نگاہ سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی ہے یا باپ کی قبر کی زیارت کی ہے، اور زیارت کے ملتا کیا ہے؟ فرمایا رب نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی وہ نہیں مانگتے، وہ جائے جہنم میں نہ مانگے، ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ غور کریں اس پر، میں نے پہلے کہہ دیا اگر پڑھا جمعہ جی بسم اللہ، تاخیر کی ہے بدقسمتی ہے بدبختی ہے، فرمایا صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ اس کو قیامت کی کچہری میں اولیاء اللہ کی سنگت عطا کرے گا۔ اور جو ولیوں کا بھی منکر ہے، گستاخ ہے، مرتد، آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پاک سر زمین میں دیکھیں جس طرح پروٹوکول دیا گیا، میں لفظ بھیجتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے یہ پیغام دیا، اور یہاں اگر کسی مچھر یا مکھی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور سرکار دو عالم کے روزہ رسول کے قریب اتنی بے حرمتی کرنا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آخر تک کیا کرتے ہیں؟ سارے بولے کیا کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے دل کے اندر حضور کی محبت ہم کہیں باہر کہتے ہیں، اور لہذا ہے رحمت کی برسات مدینے میں، فیضان محمد ہے دن رات مدینے میں، یارو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ حضور کے صدقہ سے ہر چیز ملی ہے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے بے غیرتی درندگی کی ہے، خدا انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حق بات ہے تو پھر حق ہر آدمی کو ہضم نہیں ہوتا، ہم حق بیان نہ کریں پھر جنازے میں نہیں آتے۔ دعا کریں اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار کے ساتھ صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ سمعین کی احتشام، خوش نصیب وہ احباب ہوتے ہیں کہ جن کے جنازوں پہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ جب مجمع آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں نا، پھر ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سمعین جی احتشام، میں زیادہ تمہید اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اظہار تعزیت کرتا ہوں ان بزرگوں کے جو بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ اللہ پاک نے ان بزرگوں کو ایک شان دی ہے، وہ شان یہ ہے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہو کا خوف کا عالم ہوگا، اچانک ایک جماعت ظاہر ہوگی جن کے سروں پہ نورانی تاج سجے ہوں گے، ان کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، چاند سے زیادہ ہوگی، لوگ ان کی طرف دیکھیں گے اور سوچیں گے یہ کون آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، دنیا والوں یہ حافظ قرآن کا والد آ رہا ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے بیٹے کو رب کی لا رب کتاب کا حافظ بنایا تھا۔ رب نے اس بندے کو یہ شان عطا کی ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور اس کے باپ کے سر پہ رب نے تاج پہنا کے رکھا ہے۔ تو میری دعا یہ ہے کہ رب العالمین اس مجمع کی برکت سے
ہمارے گلہار شریف سے مہمان آئے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں اظہار تعزیت ایک بار پھر کرتا ہوں حافظ محمد ارشد صاحب اور ان کے سارے خاندان سے، اللہ رب العالمین ان کے پورے خاندان کو صبر جمیل اور بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ ہم سب پہ عیاں ہے کہ آج ہم حافظ محمد ارشد صاحب کے والد گرامی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ سمادیت میں قبول فرما اور ان بزرگوں کی برزخی زندگی کو آسان فرما۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ بلائی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تمہاری موجودگی میں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، پس تم نے انہیں اف تک بھی نہیں کہنا ہے، وقل لہما قولا کریما، اور تم نے ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ جب تم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، بے سہارا تھے، تمہاری انہوں نے پرورش کی، تمہیں جوان کیا، آج تم جوان ہو، وہ بڑھاپے میں ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہیں، اور جب انسان بیمار ہو جائے، بستر مرگ پر پڑ جائے، خون کی کمی کی وجہ سے، کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ اولاد کی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی غصہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب ایسا موقع آ جائے کہ تم جوان ہو، وہ بیمار ہوں، مریض ہوں، بستر مرگ پہ ہوں، کمزور ہوں، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر انہیں غصہ بھی آ جائے تو فرمایا کسی حالت میں بھی وہ ہوں فلا تقل لہما اف، تم نے اپنی زبان پہ اف تک نہیں کہنا ہے، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی تم نے ان سے گفتگو کرنی ہے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا تو ہم پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ آج یہ بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ مجھ سے قبل بھی علماء کرام نے اسی حوالے سے گفتگو فرمائی کہ جو دنیا سے جانے کے بعد انسان کے لیے سب سے بہتر پیچھے رہنے والی اس کی نیک اولاد ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یہ بزرگ اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک حافظ قرآن کی صورت میں، ایک عالم دین کی صورت میں اپنا سرمایہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہماری امید ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جب تک یہ حافظ صاحب یا ان کی دیگر نیک اولاد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، لیکن جب وہ اٹھائے جائیں گے ان کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ مٹ چکے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری الہ ہمارے گناہ کس طرح مٹے، یہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات دو طرح کی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے استغفار المومنین، کہ فرمایا مومن استغفار کرتے رہے، اس وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ یاد رکھنا اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس نیت سے پڑھا جائے کہ مولا جتنے بھی مومنین ہیں
سب کی بخشش فرما۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر مومن کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے روز وہ جب سوال کریں گے کہ باری الہ ہمارے گناہ کس طرح مٹے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا بے استغفار المومنین، کہ جو مومن تمہارے لیے استغفار کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا بے استغفاری ولادکا، کہ فرمایا تیری نیک اولاد جو تیرے لیے دعائے استغفار کرتی رہی ہے، مغفرت طلب کرتی رہی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو جانے کے بعد اپنی نیک اولاد چھوڑتے ہیں کہ جو ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح سویرے اٹھ کر ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی گھر میں رہنے والا ہو دن میں 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر 100 بار بھی ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، موسم کا تغیر و تبدل، راستے کی مشکلات، خاندان سے جدائی، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہی ہوتا ہے، ہونا چاہیے بھی یہی، ہمارا یقین بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یقیناً ہماری حاضری قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سعودی حکومت ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتی کہ اے یہاں آنے والے، اے حج کرنے والے، اے عمرہ کرنے والے، اللہ نے تیری حاضری کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ینطق عن الہوا والی میٹھی میٹھی زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ جو آدمی صبح سویرے اٹھ کر ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 100 مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت تمہارا مقدر بن جائے، فرمایا ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور باپ کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہاں تم نے ماں کی خدمت کی، ماں کو راضی کر دیا، جنت کے مستحق بن گئے، لیکن فرمایا والد کی رضا جنت کا دروازہ ہے، جب تک والد کی رضا شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آج خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بد نصیب وہ ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کرنے سے قاصر ہیں۔ آج یہ دیکھ لیجئے خوش نصیب ہیں یہ بزرگ کہ آج اپنے ورثے میں جس طرح باقی اولاد چھوڑی ہے حافظ قرآن کی صورت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہی نسبت کا کمال ہے کہ آج دیکھ لیجئے 20 حفاظ کرام، 20 علماء کرام آج ان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب نسبت کا کمال ہے، ایک نسبت ہے، کوئی برادری نہیں دیکھی جاتی، کوئی سیاسی تعلق نہیں دیکھا جاتا، کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں اگر دیکھا جاتا ہے تو ایک وہ نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے آج اگر کوئی سینسا سے آیا ہے، کوٹلی سے آیا ہے، دیگر دور دور سے جتنے علماء کرام آئے ہیں، ایک درد لیے آئے ہیں، اور وہ درد کیا ہے؟ وہ ایک نسبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم الحرام کو ان کا یوم شہادت، آخری بات کہنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آپ جب امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے، واپس جب حرم شریف سے باہر نکلے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا، اتنا روئے
کہ صحابہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ فرمانے لگے مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ پوچھا وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا یہاں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور میں اتنا سادہ تھا کہ مجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے۔ ایک دن میرے والد گرامی خطاب بڑے سخت مزاج انسان تھے، انہوں نے میرا پیچھا کیا، یہاں پہنچے، میں بیٹھا ہوا تھا یہاں، مجھے پوچھنے لگے اونٹ کہاں ہیں؟ اونٹ دور دور تک نکل چکے تھے۔ میرا جواب دینے کے لیے میرے پاس کچھ الفاظ نہ تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے انہوں نے اتنا مارا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج مجھے وہ بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں تو وہ عمر تھا کہ جسے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے، آج وہی عمر ہوں۔ دنیا کے کونے کونے میں عمر کی فوجیں گشت کر رہی ہیں اور کیا مجال ہے کہیں سستی ہو اور عمر کو اس کی خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ جب میں نے حضور کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ کہ جتنی بہاریں ہیں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہلیان کوٹلی کتنے خوش نصیب ہیں کہ قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا اور وہ کوٹلی میں جلوہ افروز ہوئے۔ حالانکہ آپ کی آمد سے پہلے خطہ کوٹلی کو قادیانیوں کے ہاں منی ربوہ تصور کیا جاتا تھا، مستقبل کا اسے ربوہ کہا جاتا تھا، لیکن آپ آئے، اپنی سیرت اور کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جو ایک بار آپ کے پاس آیا انہی کا ہو کر رہ گیا اور آج دنیا اسی کوٹلی کو مدینۃ المساجد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس نسبت کو، اس سنگت کو قائم رکھے اور یہ بزرگ جنہیں آج ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی برزخی زندگی کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سامعین مکرم، آج ہمارے گاؤں کے یہ بزرگ نذیر بھٹی صاحب جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہمارے گاؤں میں ہیں اور ہماری زندگی ان کے سامنے بچوں سے اوپر گئی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی محنت و مشقت سے رزق حلال کمایا اور ان کی اخلاقیات اتنے مثالی تھے، بچہ ہو یا بوڑھا اس کو خوبصورت پیرائے میں اسے بات کرتے اور انکساری سے اور بردباری سے بات کرتے۔ آپ نے بہت ساری خوبصورت باتیں سن لی ہیں ہمارے مہمانوں کی۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، اور ان اخلاق میں سے دو چیزیں، ایک یہ کہ جو انسان رزق حلال کماتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہ جو حافظ صاحب ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے رزق حلال کا اثر اور کمال ہے۔ اور پھر ساری زندگی انہوں نے کبھی کسی سے شر پسندی اور کبھی فتنہ فساد نہیں کیا۔ اس پر بھی حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا پڑوس کی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ 4-6 روز پہلے ان کے قریب سے راستہ بنا رہے تھے تو لوگ گئے ان کے پاس کہ 2-3 فٹ جگہ دے دیں، آج کل بہت مشکل سے لوگ دیتے ہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ 3 نہیں 4 فٹ لے لیں، 4 فٹ لے لیں، آپ کو بہت گزرنے میں ضرورت پڑے گی تو بعد نہیں شاید کوئی دے گا، میری موجودگی میں لے لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج مجھے بڑا دکھ ہے، ایک ایسا بردبار بزرگ رزق حلال کمانے والا تپتی دھوپ میں ہمیں پتہ ہے کہ سیری سے اپنی گدی پر سامان اٹھاتے اور کبھی راستے میں تھک کر سائے میں کھڑے ہو جاتے، سانس لے کر پھر چلتے، اور یہ ساری زندگی ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اور آج اللہ رب العالمین نے اسی لیے انہیں یہ نام حافظ قرآن، اس کی شان تو آپ کے سامنے حافظ صاحب نے رکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے نتیجے میں ان کی اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ ہماری دعا ہے کہ
کہ بطور انسان ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ میں بھی معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اگر بطور انسان لا علمی میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ معاف فرمائے۔ اور جنازے میں جتنے بھی لوگ خصوصاً حفاظ علماء کرام تشریف لائے ہیں، ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کے سارے سلسلے میں بڑھوتری ہو اور پورے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی کمیوں کوتاہیوں پر رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اغفر لامت سیدنا محمد، اللہم ارحم علی امت سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، جو بھی کلمات طیبات تلاوت ہوئے اپنی برگاہ سمدیت میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ بالخصوص جن بزرگوں کی ہم نے نماز جنازہ ادا کی، یا رب العالمین ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما، ان کی زندگی کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے، ان اعمال کو ان کے لیے بخشش اور خلاصی کا ذریعہ بنا، قبر سے لے کر حشر تک آنے والی تمام منازل کو آسان فرما، منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین، ان کی نماز جنازہ میں جتنے بھی احباب حاضر ہیں، ان میں جو نیک بندے ہیں جن کی ادائیں تجھے پسند ہیں، ان کے توسل سے ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما اور ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یکم محرم الحرام کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا ہوا، شہداء کربلا کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان نیک لوگوں کے توسل سے ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرما، ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، تر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا، تے دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا، تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا دنیا میلا، تے پھر مٹی دی تیری، کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے، تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی،
کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوک کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا میرا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے
پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر